اپنی حالت پہ آنسو بہاتا، ان کی جانب نگاہیں اٹھاتا، محمد کرم ہے میں یہ جانتا ہوں، بڑا بے شرم ہوں میں یہ جانتا ہوں، ان کی رحمت نہ دیکھے برے، محمد کرم ہے میں یہ جانتا ہوں، بڑا بے شرم ہوں میں یہ جانتا ہوں۔ جب ان کا کرم ہوتا ہے عاصی بھی ولی بنتا ہے، کافر بھی نبی بنتا ہے، محمد کرم ہے میں یہ جانتا ہوں۔ تمہارے ملک میں اچھے عالم بھی نہیں ہیں، ظالم ہیں، عظمت رسول سے خالی ہیں، لاکھوں کو بٹھاتے ہیں لیکن دل میں عظمت نہیں ہے۔ مر گیا اخبار کی طرح قرآن پڑھتا تھا، اخبار نہیں پڑھتا یہ اخبار کی طرح، قرآن اخبار کی طرح پڑھا جاتا، تفسیر بٹھایا وہ لوگوں کو اور غلط تفسیر کی، قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، علماء سے حوالہ نے دوسری حدیثوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک شخص آیا، پہلے تو کافر تھا، پہلے تو وہ کافر تھا، یہ اس سے بڑا گناہ کیا تھا، پھر کفر کی انتہا پہ پہنچ گیا، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر کے آئے کہ قتل کروں گا، ایک رشتہ دار قتل ہوئے تھے، آقا جی جوش رحمت پہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا جی جوش رحمت میں تھے، ان کی کیفیت ایسی تھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پکا جہنمی تھا، اور جہنمیوں میں انتہائی جہنمی تھا، کفر کے بعد نبی کے قتل کا ارادہ کر گیا۔ آپ نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، محمد کرم ہے، آپ نے اس کو بلایا، دست مبارک، دست قدرت، آپ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، پھر ہٹایا، اس کا دل بدل گیا۔ چاہتے تھے تو کیا تھا نا، چاہتے تھے تو کیا، جو چاہتے تھے وہ کیا، وہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کا دل بدل گیا، اس کا دل بدل گیا۔ آقا جی کو کہتا ہے کہ مجھے تلوار دیں، جو مجھے لائے میں ان کو ماروں، قتل کروں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھو، کہا کلمے کو چھوڑ دیں، بس آپ کو دیکھ لیا سب کچھ ہو گیا۔ اس کا دل قربان ہو گیا آقا پر، وہ خود ہی کلمہ بن گیا، اللہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، آقا جی نے کہا پڑھو پڑھو، زبردستی پڑھا، چاہتے تھے تو ہوا نا۔ یہ بات میں نے آگے سمجھا نہیں جا کے، چاہتے تھے یہ بچ جائے، تو ان کی چاہتی تھی، ان کی محبت کی نگاہ تھی کہ اس کا دین دنیا کیا، جہنم کے پتہ نہیں کون سے طبقے میں مرے گا یہ، پھر کلمہ بھی پڑھ لیا۔ ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی استغفر اللہ، کوئی درود، کوئی وضو بھی نہیں کیا تھا، نبی کریم کے دست مبارک سے تلوار لی اور جا کے شہید ہو گیا، صحابی بھی بن گیا، مجاہد بھی بن گیا، اور نبی کے ہاتھ سے گیا۔ آپ نے چاہا تو ہوا نا، یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، کیا چاہا؟ اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام دے دے، بچا دے، آپ نے چاہا۔ عمر بن ہشام، ابو جہل، عمر بن الخطاب، حضرت عمر، آپ نے چاہا، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، ہوا نہیں ہوا؟ میں جو بات سمجھانا تھا اب آگے سمجھاتا ہوں۔ عرش کے نیچے قیامت میں سجدہ کریں گے، اس دن خدا کو اتنا غصہ ہوگا کہ کوئی ولی نبی بات نہیں کر سکے گا، سارے محشر میں پھریں گے، کوئی نبی کسی کا ساتھ ہمدردی کا نہیں دے سکے، کہے گا نفسی نفسی، مجھے اپنے سے ہی مطلب ہے، جاؤ جاؤ۔
کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اس دن ساتھ کون دیں گے؟ حضرت محمد جہاں مائیں بھی تم کو چھوڑ جائیں گی، یا پھر المرء من اخی و امہ و ابی، ماں باپ ہر چیز سے لوگ علیحدہ ہو جائیں گے، اپنی پڑی ہوگی، مائیں بھی تم کو چھوڑ جائیں گی لیکن نبی تم کو نہیں چھوڑیں گے، عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ جو چاہتے ہیں خدا کہے گا جو چاہتے ہو میں کروں گا۔ وہ کیا الفاظ سے آقا جی کے، اللہ جی کے آقا جی کی طرف، ورفع راسک وسل طوطا، سر کو اٹھائیں، بات چیت کریں، آپ سے تو میری محبت والی معاملہ ہے۔ انبیاء کام پر ہیں۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا تم نے کہا تھا تمہاری ماں کو تم کو خدا بنائیں، 40 سال دہشت کے مارے عیسیٰ علیہ السلام جواب نہیں دیں گے۔ 40 سال دہشت کے بعد کہیں گے کہ تو علام الغیوب میں نے ایسا کہا نہیں کہا، بتاؤ۔ اتنا اس دن خوف ہوگا اور اتنی سختی ہوگی انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے۔ جس بکری کو سینگ دیا تھا بغیر سینگ کے مارا، اس کو سینگ دیے جائیں گے، تو بھی اس کو مار۔ وہ ایسا دن ہوگا، اور نبی کے لیے وہی محبت، وہی لاڈ، وہی پیار۔ تو آپ سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ورفع راسک وسل طوطا، سر کو اٹھائیں، بات کریں، سل طوطا، جو بھی چاہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں طوطا ہم کریں گے۔ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، جو آپ چاہیں گے سل طوطا کہیں میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ اور محمد مصطفیٰ میں کروں گا، آپ کہیں تو صحیح۔ غمگین کیوں ہے؟ سر کو اٹھوایا، جسے یہ پتہ بات کریں، سجدے کا وقت نہیں، سجدے ہوتے رہتے تو بات کر بے میرا پیارا معشوق۔ یہ سجدے کیا شروع کر دی ہیں؟ جپی پا، بولیں، لب ہلائیں، سجدے ہوتے رہتے ہیں۔ تمہارا سجدے کا معاملہ تو نہیں ہے، تم تو میرے نور سے بنے، جد وجود پاک رب۔ اللہ نے تو مٹھی سے نور پکڑا، نور ذاتی، اور کہا بن محمد، محمد بن۔ یہ تو ادھر سے ہے، ان کا مادہ تو نور الہی ہے۔ ورفع راسک، سر کو اٹھائیں، سجدے کو چھوڑیں۔ یہ میں نے اضافہ کیا، سجدے کو چھوڑے۔ اگر سجدے کو چھوڑے گا نہ ہوتا تو کہتے ہیں سجدہ کیا قبول ہے۔ کہ سجدے کو چھوڑیں، بات کریں نا، کیا بات ہے؟ آپ کی تو بات تو دوستوں سے علیحدہ ہی ہے۔ زندہ باد سید رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ سجدوں کو چھوڑیں، ابھی سجدے ہوتے رہتے ہیں، تم سجدے کر رہے ہو، پر سجدوں کو چھوڑیں، بات کریں، کیا بات ہے؟ غمگین کیوں ہے آپ؟ اور قرآن میں بھی کئی جگہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم نہ کیا کریں، اللہ کہتا ہے۔ جو عظمت رسول کے خلاف ہیں ان کو عقل نہیں ہے، آیتیں نہیں ہیں، یہ ان کو بشر مثلکم کہتے ہیں، یہ آیتیں بشر مثلکم کی طرح ہو سکتی ہے؟ دنیا ایک طرف، اولیاء انبیاء ایک طرف، فقط ذات محمد لاڈ اور پیار میں ایک طرف، امتیاز سے امتیاز۔ ورفع راسک، سر کو اٹھایا، یہ نہیں کہا بات کریں کہ آپ کا سر بڑا قیمتی ہے، سر کو اٹھائیں، چہرہ دکھائیں، اس سے محبت بھری ہوئی ہے۔ ورفع راسک، سر کو اٹھائیں، سل طوطا، کہیں میں سنوں گا، وہ کروں گا، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، مجھ سے کروا لیں۔ اللہ وشفا تشفا، کسی کی سفارش بخشوانا ہے وہ بھی کر دوں گا، جو چاہے میں کر دوں گا۔ آپ چاہ رہے تھے خدا جو چاہ رہے میں کر دوں گا، یہ خدا نے کہا نہیں کہا؟ وہ بھی حدیث سنائی، چاہ رہے تھے تو اس کا سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ ہو گیا۔ چاہتے تھے آقا جی 2 عمروں سے ایک مسلمان، تو آپ نے چاہا، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر مسلمان، یہ پکی بات نہیں ہے، اس میں کوئی غور، یہ نہیں اختلاف۔
سر کو سجدے اٹھائیں، سل توتا جو کہیں گے ہم کریں گے، جو چاہتے ہیں آپ، وشفا تو شفا، جس کی سفارش ہم سنیں گے۔ اصحاب بدر نے کی سفارش کی، چاہتے تھے نا، جو چاہا ہوا نہیں، خدا نے ان کو بخش بھی دیا اور اس پہ اضافہ کیا سفارش محمد کی بڑی اہمیت کا، آئندہ بھی جو کریں معاف ہے، آئندہ بھی ان کی سفارش نہیں کرنی، جو کریں معاف ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ اب جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اخبار کی طرح پڑتا ہے، یہ اسرار ہے۔ خدا بخشے نہ بخشے وہ جانے، اس کا کام جانے، نہ میں اس کو اچھا کہتا ہوں نہ برا کہتا ہوں۔ پتہ اس نے کیا کہا، تاکہ باتیں ان کے پاس جو بیٹھتی ہیں ان کو ہٹ جانا چاہیے اسرار سے، اسرار جیسے لوگوں سے جو عظمت رسول کی جانتے نہیں اور لوگوں کے دل میں عظمت رسول نکالتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں۔ اب میں نے حدیثیں سنائی نا، اس کیسٹ میں ہوں گی، اس کو یاد رکھیں۔ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں پتہ ہے کیا کہا، وہ آیت پڑھی، اس کی تفسیر غلط کی، دوسری حدیثوں کو اور آیتوں کو نہیں سوچا۔ تو کیا اس نے آیت پڑھی جو خدا نے اتاری، اس میں بھی آقا کی عظمت ہے۔ الفاظی عالم، کتابی عالم تو بن گئے، جب عظمت سے خالی تو کیا اندر رہا، کچھ بھی نہیں رہا، خاک بھی نہیں رہے۔ کیا قرآن میں آیا ہے، وہ میں چینل نے دکھایا، میں نے خود سنا، تو کیا بول رہا تھا، دل نہیں کرتا عظمت رسول کی اپنی ذاتی نہیں ہے میرا سے کوئی یہ مجھ سے مسئلہ، کیا بول رہا تھا۔ اگر عظمت رسول کے پاس کہتا تو میں کہتا ہے کہ کیا بول رہے تھے، میں نہیں کہنے تھے کیا بول رہے تھے، کیا بول رہا تھا۔ تھے اور تھا میں فرق ہے نا۔ یہ نبی کی محبت اور عظمت جو تھوڑی بہت میرے دل میں ہے، خدا تمہارے ہمارے دل میں، اس کے غصے سے کہہ رہا ہوں، آقا جی کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ پتہ ہے کیا بول رہا تھا، مطلب یہ آیت قرآن کی تفسیر کرتا، مجھے خود چینل میں دکھایا، میں نے سنا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ اکثر لوگ جو عظمت رسول کے خلاف ہیں، وہابی ٹائپ ہیں، وہ بھی یہ کہتے رہتے ہیں، انک لا تہدی من احببت۔ آیت تو ہے لیکن اس کا تفسیر ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ میں پہلے حدیثیں سنائی، اس کے خلاف کرتے ہیں۔ جو حدیث انسان بیان کرے تو حدیثوں میں جوڑ ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، جوڑ ہونا چاہیے۔ کیا قرآن میں کی آیت وہ پڑھ رہا تھا، تفسیر کر رہا تھا، جو اخبار کی طرح جو پڑھتے ہیں یہ کہ اللہ نے نبی کو کہا انک لا تہدی من احببت۔ جو ابو طالب کو اسلام کا کہہ رہے تھے وہ مان نہیں رہا تھا، ابو جہل وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے کافر کے اپنے دین پہ مرتے ہوئے سیدنا محمد کی بات سنتے ہو، تو خدا نے آیت انک لا تہدی من احببت، آپ جو کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، جس سے محبت کریں، جس کو چاہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ آیت تھی اور آیت صحیح ہے، لیکن کیوں خدا نے ایسے کہا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں، جس کو آپ ہدایت کرنا چاہتے ہیں، جب وہ آپ کی بات کی قدر نہیں کرتے، اس وجہ سے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں کر سکتے، ان کو کر سکتے ہیں جو آپ کی بات کی قدر کریں۔ وہ آپ کی بات کی قدر ہی نہیں کرتے تو آپ جس سے محبت کریں، ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو آقا کی عظمت کے پہلے آپ کی عظمت کو مانیں، آپ کی بات کی قدر کریں، پھر اللہ ہدایت دے گا۔ پکی سمجھ میں آ گئی؟ اس وجہ سے خدا نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ جس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت دے گا جو نبی کی بات کی قدر کرے گا۔ ایسی صورت منافقون میں کسی عالم نے جو عظمت کے خلاف ہیں، آدھی آیت پڑھی، آدھی کی نہیں ترجمہ صحیح کیا، ان تک پہنچے باتیں تو اچھا ہے۔ کہا خدا نے قرآن میں کہا تھا آپ ان کے لیے بخشش مانگے نہ مانگے، چاہے 70 دفعہ مانگے، لن یغفر اللہ لہم، خدا کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ایک دفعہ نہیں، 70 دفعہ بھی آپ کہیں تب بھی خدا نہیں بخشے گا۔ تو اس نے ادھوری آیت پڑھی اور کہا قرآن ہے تو قرآن، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 70 بار بھی آپ کا ایک بار نہیں، ہم 70 بار بھی دہرائیں مگر ہم ان کو کبھی نہیں بخشیں گے، خدا نے کہا۔
اس آدمی کو گمراہ کر دیا آپس والے کو. میرے پاس آ کہتے قرآن میں تو ایسے آیا ہے, آپ کچھ کہتے ہیں. میں قرآن میں آیا ہے لیکن آیت پوری پڑھو آگے سے بھی کہ خدا نے کیوں کہا, کس لیے کہا. 70 دفعہ بھی کہیں ہم ان کو نہیں بخشیں گے. ان تستغفر لهم 70 مرة 70 دفعہ فلن یغفر, خدا کبھی ان کو نہیں بخشے گا. کیوں کہا؟ آگے آیت ترجمہ سنیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب ان کو بلایا جاتا ہے آپ کی طرف, کدھر آؤ نبی کے ان کے پاس. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, یہ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں, آپ کو رخ نہیں دیتے. جب آپ کو رخ نہیں دیتے خدا بھی ان کو نہیں بخشے گا. یہ آیت ہے, میں اپنی طرف سے تو باتیں نہیں بنا رہا ہوں, بیٹھ کے زور نہیں لگا رہا ہوں. آقا جی کی زور لگانا, آقا جی کی تعریف میں قرآن ہی کافی ہے, قرآن ہی کافی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, 70 دفعہ بھی آپ ان کی مفاہم کبھی نہیں بخشیں گے ان کو. اس کی وجہ کیا بتائی خدا نے کہ میں آپ کی بات کو واپس کرنے والا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا. لیکن وجہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان کو کہا جاتا تَعَالَوْا, آؤ نبی کہ ان کو بخشوا دیں. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, یہ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں, آپ کو رخ نہیں دیتے. وَرَأَيْتَهُمْ, اور آپ ان کو دیکھیں بھی تو صحیح, یہ آپ کے ساتھ رویہ کیسے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کو بخشو, جب ان کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے, آپ کیسے مجھے کہتے ہیں اللہ نے کہا ان کو بخشو. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, اکڑتے ہیں آپ کے سامنے. جو آپ کے سامنے اکڑے, رویہ بھی صحیح نہیں ہے, آپ کہیں بخشو نہ بخشو, ہم نہیں بخشتے. پہلے وہ آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک کریں, آپ کو توجہ دیں, تو پھر ہم بخشیں گے. تو اس میں کتنی عظمت ہے. تو اس نے آدھی آیت پڑھ کے آفس والے کا ذہن خراب کر دیا, ایسے تمہارے من. تو آقا جی نے چاہا, وہ قتل کے لیے آیا, کیا آقا جی نے ہاتھ رکھا, دل بدل ہوا نہیں ہوا. پر کیسے ایسی تفسیر کرتا ہے. بخشے نہ بخشے خدا جانا ہے, توبہ کر کے مرا نہیں مرا. کیسٹ تو بھیجی تھی, اس کو پتہ نہیں, خدا جانا کیا سوچتا ہوگا. ایسے اور بھی ہیں, اخبار کی طرح پڑھتے ہیں. تو میں نے آپ کو کیسی حدیثیں سنائیں, سر کو اٹھائیں, جو کہیں گے ہم کریں گے. یعنی آپ کی مرضی پہ چل, جو چاہتے ہیں آپ. تو پھر کیوں کہا خدا نے ایسے کہا. یہ حدیثوں کو چھپا دو یا مٹا دو. 2 عمروں سے ایک عمر کا کہا, آقا نے چاہا, خدا نے کیا نہیں کیا. پھر کیسے کہتے ہو اس آیت میں آیا آپ چاہیں جس کو چاہیں ہدایت نہیں کرتے. آپ جس کو چاہیں ہدایت دیتا ہے اللہ, ضرور دیتا ہے, ایسی دیتا ہے, ایسا بخشتا ہے کہ کسی کو ایسی نہیں. لیکن اگر وہ رسول کی قدر کرے, اللہ بڑی شان ہے, بڑی شان. آپ جو چاہتے ہیں خدا کرتا ہے, اور کسی کو رخ نہ بھی دے تب بھی خدا کرتا ہے. نبی اصرار کر رہا پھر بھی خدا کر دیتا ہے, تب بھی کر دیتا ہے. جیسے وہ آیا, وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا تھا, اور آقا کے قتل کا بھی تھا, اور آقا چاہ رہے تھے, نہیں بھی چاہ رہا تھا, تب بھی آقا کا نبی کا اللہ تعالیٰ نے نبی کی بات کی. پھر کیا اگر میرا کیا کروں, میرا معشوق کہتا ہے لازم ہے کرنا, تو پھر کرنا ہی پڑے گا. کیا خدا نے. بولے یہ صحیح ہے غلط ہے, جواب دو. یہ پکی باتیں میں نے کہی ہیں. جو آپ چاہتے ہیں خدا کرتا ہے. بعض قدر نہیں بھی کرتے, پھر بھی خدا کہتے ہیں محبوب ہے, میرا معشوق ہے, چلو کر ہی دو. کر دیا اللہ نے. یہ حدیث شریف ہے, یہ بناوٹ کی باتیں نہیں ہیں, زور نہیں لگایا. اور دیکھو کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا تھا, اور آقا کے قتل کا بھی تھا, اور آقا چاہ رہے تھے. جب آقا چاہ رہا تھا, اس کا دل پھر گیا. خدا نے پھر دیا کہ محبوب اس وقت کہتا ہے میں نے کام اللہ سے کروا کے چھوڑنا. یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں, اللہ کو چاہنا پڑے گا. ایسے خدا نے ایک اور آیت میں بھی کہا سورۃ دہا میں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ جو چاہتے ہیں خدا آپ کو راضی کرے گا. قرآن کی آیت ہے. بتا, اس کو بھی ساری آیتیں نکال دینی ہیں. آپ نے پتہ کیا کہا, 3 دفعہ قسم کھا لی, میں نہیں راضی ہوں گا, نہیں راضی ہوں گا, اللہ میاں نہیں راضی ہوں گا اگر ایک بھی میرا امتی جہنم میں رہ گیا. میں کسی کو نہیں, سب کو نکالوں گا. اب بتاؤ, آپ سمجھ میں آ گئی پکی. تو یہ تفسیر کرتے ہیں, اتنی غلط تفسیر, ساری آیتوں کے خلاف.
اور ان کو کیا تاثر دیا کہ نبی جو چاہتا ہے کہ اللہ نے نبی کو استغفر اللہ کہا کہ جو تم چاہتے ہو جن کے لیے چاہتے ہو نہیں ہوگا، جن کے لیے چاہتے ہو ہوگا، اگر نہ بھی چاہیں اور بعضیں نہ بھی چاہیں لیکن محمد چاہتے ہیں اللہ پھر بھی کر دیتا ہے۔ بتاؤ ادھر تک کافر کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا ہے، ہم جو کچھ کہتے ہیں آئے عذاب، خدا نے کیا آیت اتاری، دل میں اس کو نقش کر دو، وہاں عذاب نہیں آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان کو کہہ دیں آیت اتاری، اس سے نہیں آتا وَأَنْتَ فِيهِمْ، بیچ میں محمد بیٹھے ہیں، اللہ ایسے ظالم ہیں۔ یہ تفسیر کی ہے، یہ عظمت کے خلاف ہے، ان کو بہت ساری آیتوں کا جواب دو، یہ حدیثوں کا جواب دو۔ خدا نے ان کے دل میں عظمت نہیں اتاری، کیا فائدہ، کیا زیادہ علم ہے وہ علم جب ان کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ تو خدا سے ہی دعا کرتے ہیں ان کی زیادت نصیب ہو یا نہ ہو اس کی مرضی، لیکن خدا آقا کی عظمت کرم کے تقاضے سے اس قابل نہیں ہے ہمارے آپ کے دل میں ان کی عظمت اتار دے۔ کیوں عظمت نہ اترے نا تو آدمی کو زیارت بھی نصیب ہو، پڑھائی بھی نصیب ہو، قرآن سب بیکار جاتا ہے، عظمت نہیں ہے۔ ابو بکر زیادہ نماز روزے نہیں پڑھتے تھے، وہ اچھے ہیں، اللہ نے رغبت دلائی، آقا جی بھی پڑھتے تھے، لیکن آقا نے ایک نقطہ بتایا ہے کہ جس سے ابو بکر سب سے آگے نکل گئے، کہا ما سبقکم ابا بکر بکثرت صیام ولا صلاۃ، ابو بکر بہت نماز روزے سے آگے نہیں نکل گئے۔ ان میں ایک بات اور بھی تھی، آقا جی نے کہا ولیکن شیئا وقر فی قلبہ، ان کے دل میں کسی چیز کی عظمت اتر آئی۔ کیا عظمت اتر آئی؟ بس محمد 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 محمد۔